نماز کا اہتمام کریں۔ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوٹ رہی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے۔ اگر یہ نماز خراب نکل آئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نماز چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھوڑی جا رہی ہے۔ چوراہوں کو آباد کر رہے ہیں، ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہیں، وقت ادھر ادھر گزار رہے ہیں، لیکن 5-10 منٹ نماز کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان سننے کے بعد نماز کی طرف نہیں آنے والا، اس اذان کو سن کر مسجد کی طرف نہیں بڑھنے والا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی منافق ہے۔ کتنے دنوں سے ہم نے اس رب کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کتنے دن گزر گئے۔ جب حالات میں پریشان ہوتے ہیں تو کسی عامل کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا کہ ہمیں کام سے کسی نے باندھ دیا ہے، کام نہیں بن رہے، ہمارے ہاتھ کو کسی نے باندھ دیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کام نہیں بن رہے، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ہمارا خیال کبھی یہ نہیں گیا کہ کتنے دنوں سے میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کتنے دنوں سے اس رب کے سامنے سجدہ نہ کیا، وہ نماز نہ پڑھنے کی نوبت نے میرے ہاتھ کو، میرے کام کو باندھ دیا۔ کوئی 4 نمازیں پڑھ رہا ہے تو کوئی 2 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 3 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 1 نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ کتنے دنوں سے ہماری فجر کی نماز نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ روزی میں برکت دیں گا۔ اگر فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آدھی رات موبائل میں وقت گزارتا رہا، ایک طرف بیوی آدھی رات موبائل میں گزارتی رہی، دوسری طرف شوہر بھی موبائل میں آدھی رات گزارتا رہا، بچہ بھی موبائل میں وقت گزارتا رہا، بچی بھی موبائل میں وقت گزارتے رہی، رات جاگتے رہے، کہاں سے فجر میں آنکھ کھلیں گی؟ سارا گھر سویا پڑا ہوا ہے، سارا گھر نوست میں پڑا ہوا ہے۔ رحمت کا فرشتہ آیا، اعلان لگا کر چلا گیا، کون ہے روزی میں برکت کا چاہنے والا؟ کون ہے روزی میں برکت کا چاہنے والا؟ کون ہے عزت کی روزی چاہنے والا؟ ہم بستر کے حوالے پڑے ہوئے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی چہروں پر پڑتی ہے تو ہم بیدار ہوتے ہیں کہ دن نکل گیا ہے۔ نماز اہم فریضہ ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ نماز والا تحفہ عنایت فرمایا۔ 50 وقت کی نماز تھی، 50 وقت کی۔ میرے نبی نے کم کراتے کراتے 5 وقت کی نماز رہ گئی، تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا پابندی کے ساتھ، اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ یاد رکھے، اللہ کی رحمت الگ ہے، اللہ کا قانون الگ ہے۔ یہ قانون ہے، یہ چیز کرنا ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے۔
اب اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور اعمال کو قبول کر لے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قانون یہ ہے کہ یہ اعمال کرنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی بتلائی ہے، قرب قیامت کے قریب لوگ نمازوں کو کثرت سے چھوڑا کریں گے، سجدوں سے اعراض کریں گے، دوست کی بات مان رہا ہے، دوست سے محبت ہے، دوست نے کہا کہ چل فلاں جگہ جانا ہے تو جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہوٹل میں بیٹھ کر دوست کے ساتھ چائے پی رہا ہے، گھنٹوں کے لمحان ہوٹل میں بیٹھنا آسان ہے، لیکن اللہ کی محبت میں مسجد کی طرف قدم بڑھانا مشکل ہو گیا۔ دنیا کا اعلان لگتا ہے تو ہم فوری اس پر عمل کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مال ملنا ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے بھی آ جائے، فلاں کو اتنا مال دیا جائے گا، تو فوری جوگ لوگ جائیں گے۔ یہاں روزانہ اعلان ہو رہا ہے آ جائیے نماز کی طرف، آ جائیے کامیابی کی طرف، لیکن ہم نے اس اعلان پر کبھی دھیان نہ دیا، اس اعلان کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ رب کریم کے دربار سے، اللہ کے گھر سے یہ روزانہ 5 وقت اعلان ہو رہا ہے۔